علی بھائی یہ سوال جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے یا اللہ حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، اس کا حوالہ چاہیے. بھائی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا علی کے بارے میں جب المصنف ابن ابی شیبہ میں سنن کبریٰ البیہقی کے اندر میں نے وہ 5B ریسرچ پیپر میں لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، دکھاؤ جی نا اور پاسے ٹور پیج ہے یہ 5B ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں. اس میں نے خوارج کے حوالے سے لکھا ہے کہ سیدنا علی سے پوچھا گیا کیا مشرک ہے، انہوں نے کہا نہیں شرکی سے تو بھاگے ہیں. کیا منافق ہے، کہ نہیں منافق ہوتے تو لمبی نمازیں کیوں پڑھتے، قرآن تو کہتا ہے منافق تو اللہ کا ذکر ہی بہت تھوڑا کرتا ہے. پھر کہا یہ قوم ہے جس نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، وہ آپ کے اپنے ساتھی تھے جو آپ سے علمی اختلاف کی وجہ سے بغاوت کر گئے. تو جب مشرک بھی نہیں ہو کوئی شخص، میں آپ سے جنرل پوچھتا ہوں، ایک شخص مشرک بھی نہ ہو منافق بھی نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان. کوئی اور تو ٹرم رہ نہیں نہ گئی. مسلمان، کافر یا منافق، 3 ہی ٹرم ہے نا، کہ کوئی چوتھی ٹرم ہے کلمہ گو مشرک جڑی تسی آج کل کڈی ہے وہ بھی نہیں سنا ہے. وہ تو حضرت علی نے کہہ دی مشرک بھی نہیں ہے، حالانکہ حضرت علی کو انہوں نے شرک کا الزام لگایا، لیکن فرمایا ہمارے بھائی تے غلطی لگی ہے، بغاوت کی ہے انہوں نے. جو منافق بھی نہیں، جو کافر بھی نہیں، جو مشرک بھی نہیں، اب وہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے سوال ہے، بولو نا، گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو بس اس کے اندر امپلائڈ ہے. جب آپ یہ کہیں گے نا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہو کہ ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ دلیل اس نے دینی ہوگی جو روٹین سے ہٹ کے بات کر رہا ہے. روٹین سے ہٹ کے مسلمان کا جنازہ ہوتا ہے، یہ تو روٹین کی بات ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے آپ بتائیں کسی صحیح حدیث کے اندر کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو پڑپوتا تھا فلانا، اس کا جنازہ ہوا تھا کہ نہیں، میں کہوں گا جی وہی ہوگا. نہیں دسو تو میں کہوں گا آپ بتائیں کہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ مسلمان کا تو جنازہ ہوتا ہے. جو نہیں بتانے والا ہے وہ دلیل پیش کرتا ہے. تو دکھائیں کہ کہیں پہ آیا ہو کہ سیدنا علی نے کہا ان کے جنازے نہیں پڑھنے، ان کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، تو امپلائڈ ہے کہ ہوگا. اچھا اب ان کو کہ باغی تھے تو باغیوں کا جنازہ کیا نہیں ہوگا؟ باغی تو وہ حضرت معاویہ کی پارٹی بھی تھی، طلحہ زبیر اور عائشہ کی پارٹی بھی تھی رضی اللہ عنہم اجمعین، تو کیا ان کے جنازے نہیں ہوئے؟ مسلمان ہی تھے. ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا گیا، خوارج کی عورتوں کو بھی لونڈیاں نہیں بنایا گیا. تو امپلائڈ ہے، یہ چیزیں بتانی نہیں ہوتی ہیں. یہ تاریخی روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت علی نے ان کے جنازے پڑھائے. شیعہ کے ہاں بھی روایتیں موجود ہیں، سب سے زیادہ تو شیعہ اس مسئلے میں سخت ہے خوارج کے حوالے سے، وہ بھی مانتے ہیں جنازے پڑھائے ہیں. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں نہیں کہیں پہ موجود نہ ہو، جب وہ مشرک نہیں، منافق نہیں، کافر نہیں، مسلمان ہے، مسلمان کا جنازہ ہوگا. اب اس کے خلاف دلیل آپ کو لانی ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے. فلاں حدیث میں آیا ہے کہ اس طرح کا جو مسلمان مرے اس کا جنازہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے تو بخاری مسلم سے بتایا کہ خودکشی والے کا بھی جنازہ پڑھایا گیا، آپ نے خود نہیں پڑھا، صحابہ نے پڑھا. ابھی تک کوئی ایسی حدیث رپورٹ نہیں ہوئی کہ کوئی مسلمان بڑے سے بڑا گناہ گار ہو، کسی کے بارے میں آیا کہ جو شرابی ہے اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، زانی کا جنازہ نہ پڑھا جائے، کہیں نہیں آیا. جو بھی مسلمان ہے اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، بس دیٹس آل. تو آپ لوگ ٹیکنیک بھی سیکھیں، آڑ چھڑول دے پیچھے نہ ٹور پیا کرو کہ بھی فلانے نے گل کر دی تھی. جیسے طاہر القادری صاحب کہتے ہیں آپ ثابت کریں کہ نبی علیہ السلام نور نہیں ہے، یہ تو قیامت تک ثابت کرتے رہو گے. تسی پڑھو گے بشر علی آیتا ہوں کہیں گے یہ تو لکھا ہے بشر ہے، یہ تو نہیں لکھا نور نہیں ہے. پھر نور کا دعویٰ آپ کے، آپ نور والی حدیث لے کے آئیں. اچھا جی نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک نہیں تھا، آپ ثابت کریں کہ نہیں تھا، سایہ تھا. ہم کیوں ثابت کریں؟ ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے. روٹین سے ہٹ کے دلیل آپ کو پیش کرنی ہے، کیونکہ ہم تو روٹین کی بات کر رہے ہیں. آپ روٹین سے ہٹے کہ سایہ نہیں تھا تو دلیل آپ دیں گے. اچھا اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، یہ روٹین سے ہٹ کے بات ہے. اس کے لیے جو کہہ رہا ہے نا خوشبو آتی تھی وہ دلیل دے گا، ہم دیں گے بخاری مسلم سے آتی تھی. اگر حدیثیں موجود نہ ہو تو ہم کہیں گے کوئی ثابت نہیں ہے، پسینے میں تو خوشبو نہیں ہوتی. تو جب دلیل اس نے دینی ہوگی جو روٹین سے ہٹ کے بات کرے گا. اب روٹین سے کون ہٹا ہے؟ جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کافر بھی نہ ہو، منافق بھی نہ ہو، مشرک پیچھے باغی رہتا ہے نا. تو باغی تو حضرت معاویہ کی جماعت بھی تھی، اس کو تو کہا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو ان کے جنازے بھی نہیں ہوئے ہوں گے. پہلے تو انہوں نے جنازے کی فکر کرو، خارج نو باج تک لینا، پہلے انہوں نے جنازے کی فکر کرو. نہیں ایسا نہیں ہے. باغی ہو، خاطی ہو، جب تک وہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، اس کے جنازے ہوں گے. اور میں نے بتایا عبداللہ بن عمر کے بارے میں سنن کبریٰ البیہقی سے، خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ سلام کا جواب دیتے تھے، کہتے تھے ہم اذان کا جواب دیں گے.
وہ کہتے ہیں کہ اذان کا جواب دیتے ہیں نماز کو نہیں سر پڑھتے. پھر اذان کا جواب کو دے رہے ہیں, ان کی اذان کو اذان مان رہے ہیں نا. حضرت عثمان غنی جو 695 نمبر حدیث ہے, ان کو جو شہید کرنا ہے وہ تو باغی تھے نا. تو بخاری میں ان کے پیچھے نماز پڑھو, برائی میں ان سے الگ رہو. ہم اس سے بڑی دلیل دے دیتے ہیں. باغیوں کے پیچھے نماز بھی ہو جاتی ہے, تو باغی مر جائے ان کا جنازہ بھی ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ جب تک کہ وہ کافر ڈکلیئر نہ آپ ان کو کریں. اگر یہ صحابہ سے ثابت کر دیں کہ خوارج کافر تھے, پھر ہم آپ سے دلیل نہیں مانگیں گے, کافر کا جنازہ نہیں ہوتا. وہ میں نے ثابت کر دیا. حضرت علی نے کہا یہ نہ منافق ہے نہ مشرک و کافر ہے, بلکہ یہ تو شرک سے بھاگ کے میرے خلاف ہوئے. انہوں نے سمجھا میں شرک میں مبتلا ہو گیا ہوں, ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے. تو بالکل کلیئر ہے میرے بھائی.